نماز تسبیح کا طریقہ، جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، حدیث ہے دیگر کتابوں کے اندر، سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کو فرمایا کہ آپ کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس سے اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نماز کو روز پڑھیں، نہیں تو ایک ہفتے بعد، یعنی کہ ہر ہفتہ اس نماز کو پڑھیں۔ اگر ہفتے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر ماہ بعد پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر سال بعد پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ پیارے بھائی، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، تقریباً 30 منٹ یا 40 منٹ لگتے ہیں۔ فائدہ آپ نے سن لیا ہے، فائدے کے مقابلہ میں ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے وضو کریں، بہت اچھا پیارا سا وضو بنائیں آپ، لاڈلا سا۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور یہ اچھا کیا کرو، کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اور وضو کرنے میں جلد بازی نہ کرو، آرام سے تسلی سے وضو کرو۔ اچھا وضو جو ہے وہ آپ بنائیں، پھر نماز شروع کریں، ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں۔ سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں، بہتر ہے کہ سورت اخلاص پڑھ لیں۔ پھر آپ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ الفاظ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد، یعنی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، یہ والی جو تسبیح ہے، اس کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ نماز میں رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو۔ کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دعا، اس کے علاوہ بھی دعائیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ حسن المسلم آپ کتاب دیکھ لیں، دیگر وظائف کی کتابوں میں آپ کو وہ دعائیں مل جائیں گی، وہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ لیکن ان الفاظوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ سبحان ربی العظیم لازمی پڑھو۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد باقی تسبیحات جو ہیں، رکوع میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سجدہ میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان تسبیحات کے بعد، ٹھیک ہے، اس دعا کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور رکوع سے جب اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد بھی ٹھیک ہے۔ اور آگے ایک دعا ملتی ہے، اس کا کئی علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے، ثابت ہے، صحیح مضبوط سند سے ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ والے الفاظ جو ہیں نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ والے الفاظ پڑھ کے پھر آپ نے اپنی زبان سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی، پھر آپ سجدے کے لیے چلے جائیں۔ جب آپ سجدے کے لیے جائیں گے تو پہلے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر پہلا سجدہ کر کے اٹھیں گے تو دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ مکمل کر کے پھر آپ بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، جب دوسری رکعت جو ہے اس کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے تو تشہد کے الفاظ سارے پڑھ کر اٹھنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب چوتھی رکعت جو ہے، آخری رکعت، کیونکہ یہ 4 رکعت نماز ہے، چوتھی رکعت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے تک پورے الفاظ آپ پڑھ لیں، جون سی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ دعائیں پڑھیں جو ثابت ہیں، اپنے پاس سے نہیں پڑھنی۔ تو سلام پھیرنے تک تمام دعائیں پڑھ لیں جو بھی آتی ہیں آپ کو مسنون۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ والے الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں، فضیلت بہت ساری ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف، موج ہو گئی بھائی، اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر پرانے اور نئے، پرانے
5 سال پہلے، 2 سال پہلے، سال پہلے، مہینہ پہلے گناہ کیا تھا وہ بھی معاف، اور جو نیو کیے ہیں 1 دن پہلے یا گھنٹہ پہلے وہ بھی اس عمل سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جان بوجھ کر یا انجانے میں، موج نہیں ہو گئی، جان بوجھ کر جو گناہ کیے ہیں، کئی لوگ جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پھر بھی بولتے ہیں، حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے چلو میں نماز تسبیح پڑھ لوں گا تو جان بوجھ کے کر لوں، جھوٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ عادی مجرم بندہ لکھا جاتا ہے، وہ اور کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائی، یہ جان بوجھ کر گناہ اس بنیاد پہ نہیں آپ نے کرنا کہ میں نماز تسبیح پڑھ لوں گا تو گناہ تو معاف ہو، یعنی ایسے نہیں آپ نے کرنا۔ ویسے اگر جان بوجھ کے کیے ہیں یا انجانے میں تو نماز تسبیح پڑھنے سے یہ بھی گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے اور بڑے، صغیرہ اور کبیرہ۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ قاری صاحب صغیرہ گناہ تو نمازوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، ابھی ایک نماز فجر کی پڑھی ہے، پھر ظہر کا انتظار ہے، پھر اس نے ظہر پڑھی ہے، فجر اور ظہر جو ہے ان کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ اللہ نے دونوں نمازوں کی برکت سے معاف کر دیے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک کے معاف، عصر سے لے کے مغرب تک کے معاف، مغرب سے لے کے عشاء تک کے معاف ہو گئے، پھر عشاء پڑھی ہے، پھر صبح اٹھ کے فجر پڑھی ہے، رات کو جو گناہ وہ معاف ہو گئے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہیں جی، پھر 1 سال سے دوسرے اگلے سال تک۔ یعنی کہ یہ صغیرہ گناہ جو ہے نیکیوں کے عملوں سے صغیرہ گناہ نہ بھی معافی مانگے تو معاف ہو جاتے، لیکن کبیرہ گناہ ہے کہ ان کی معافی مانگنی پڑتی ہے اور توبہ نصوحہ کرنی پڑتی ہے، جتنی دیر تک معافی نہ مانگی جائے اور توبہ نصوحہ نہ کیا جائے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ نماز تسبیح جو ہے ایسا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کرنے سے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ موج نہیں لگ گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپے ہوئے اور ظاہر، چھپے ہوئے گناہ بھی اللہ اس عمل کے کرنے سے معاف کر دیتا ہے، اور ظاہر جو گناہ ہیں اس عمل کے کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب گناہ معاف ہو گئے۔ تو پیارے بھائیو، آج ہی ارادہ کریں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی جمعہ والے دن نماز تسبیح جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہفتے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہفتے کو پڑھ سکتے ہیں، اتوار کو پڑھ سکتے ہیں، سوار کو پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھ سکتے ہیں، دن کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ یہ خیال کریں کہ زوال کا ٹائم نہ ہو، اس میں آپ نماز تسبیح جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک ضروری مسئلہ جو ہے نا وہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ کئی بندے سوال کرتے ہیں کہ جی اس کی جماعت جو ہے وہ ثابت ہے، تو جماعت میرے پیارے بھائی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جماعت کا اہتمام کرنا، بڑے بڑے اشتہار چھاپنا اور اعلانات کرنا مساجد میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی بندے 5-10 کسی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ جماعت کروا بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی اس کے اعلانات کرنا، بڑا اہتمام کرنا اور اس بات کو ضروری سمجھنا، جماعت کو ضروری سمجھنا اور اس کو دین کا حصہ بنا لینا کہ یہ ضروری ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی 5-10 بندے موجود ہیں، ان کا دل کر رہا ہے کہ چلو ایک بندہ جماعت کرا دے، ٹھیک ہے، تو کروا لیں، تو کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔